جب بھی کسی مسیحی کی شادی کی جاتی ہے تو اس میں سب سے اہم چیز پکاریں ہوتی ہیں، کیونکہ اگر شادی پکاروں کے مطابق کی جائے تو اس میں لوگوں کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ احتجاج کر سکیں، وہ کھڑے ہو سکیں، وہ شادی کو رکوا سکیں، اور وہ شادی کروانے والے خدا کے خادم کو بتا سکیں کہ شادی نہ ہونے کی یہ وجہ ہے۔ ایک ایسی شادی ہے کہ ایک مسیحی کی غیر مسیحی کے ساتھ شادی ہو رہی ہے اور چرچ سارے کا سارا خاموش ہے، یہ سوچنا بھی درست نہیں لگتا۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ پنکی فرانسس اور مسلمان ٹک ٹاکر کی شادی کو لے کر جب بات چیت شروع کی تو بہت سارے خدا کے خدام جو تھے انہوں نے اس کے اوپر ویڈیوز بنائی، اپنے احتجاج ریکارڈ کروائے اور بہت ساری باتیں کی۔ جب چرچ میں پکاریں دی جا رہی ہوتی ہیں تو پکاروں میں واضح طور پر ایک ایک بات دلہا اور دلہن کے بارے میں بتائی جا رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ پکاریں دی ہیں اور چرچ میں سے کوئی بھی نہیں بولا، پورے کا پورا چرچ ان کی اس غلط بات میں اس کے ساتھ تھا، تو یہ بات ماننے میں نہیں آتی، کیونکہ چرچ جو ہے وہ زندہ لوگوں کی تعداد ہوتی ہے، زندہ لوگوں کی کلیسیا کو چرچ کہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا، کسی کو بھی احساس نہیں ہوا کہ ایک مسیحی بیٹی کی غیر مسیحی کے ساتھ شادی چرچ کروا ہی نہیں سکتا۔ یہ بالکل غلط بات ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس عدالت کی طرف سے یہ تھا، عدالت کی طرف سے وہ تھا، ہم حکومت کے تابع ہیں، ہم حکومت کے ساتھ چلتے ہیں، ہم حکومت کے حضور رجسٹرڈ ہیں، وہ ہمیں رجسٹر دیتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے۔ اگر آپ کی یہ بات درست ہے کہ ہم جو شادی کر رہے ہیں وہ حکومت کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، تو یہاں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ گو کہ مسیحیت تو ہمیں کہتی ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کی تابع رہو، لیکن ماضی میں جب بھی اعلیٰ حکومتوں نے ہمارے مذہب سے ہٹ کے بات کرنے کی کوشش کی ہے یا کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کی ہے جو ہماری مذہبی روایات کے خلاف ہو تو ہم نے اٹھ کر اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مجبور ہیں۔ کیسی مجبوری تھی بھائی صاحب آپ کو؟ مجبوری کی داستان میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لاہور میں 4 چرچز کو گرانے اور ان کی جگہ اورنج ٹرین کا پروجیکٹ کھڑا کرنے کی ایک بہت بڑی پلاننگ تھی جو کی جا رہی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت وہاں پر پاسبان تھے جنہوں نے اپنے گاؤن پہنے، اپنے کیسک پہنے، اور آپ کی طرح وہ بہت خوبصورت تیار ہوئے، اور انہوں نے جا کے کہا کہ اگر آپ چرچ کو گرانا چاہتے ہیں، چرچز کو توڑنا چاہتے ہیں، یہ جو چرچ ہے جو پچھلے کئی سو سال سے یہاں پر قائم ہے، یہ اسکول چلا رہے ہیں، ہسپتال چلا رہے ہیں، ہمارے پاکستانی مسیحیوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایک بڑی مسلمانوں کی تعداد ہمارے اسکولوں میں پڑھ رہی ہے، ہسپتالوں میں علاج کرا رہی ہے۔ اگر آپ ہمارے چرچز کو گرانا چاہتے ہیں تو پہلے ہم پر سے اپنے جو بلڈوزر ہے اس کو گزاریں۔ اور مجھے یاد ہے آج بھی وہ خدا کا خادم مسیح میں سو گیا، پادری شاہد مراج، اور ان کے علاوہ بہت سارے خدا کے خادم ہیں جنہوں نے احتجاج کیا۔ اور اپنی وفات سے چند دن پہلے جب میری آخری ملاقات پادری شاہد مراج صاحب کے ساتھ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب میں چلا بھی جاؤں گا تب بھی یہ جو چرچ کا کمپاؤنڈ ہے یہ اس بات کی شہادت دے گا کہ آج ہم اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہوتی ہے خدا کے کلام کے لیے کھڑے ہونا، اپنی مجبوری بتا دینا۔ میں قانون کی وجہ سے مجبور تھا، میں عدالت کی وجہ سے مجبور تھا، میں حکومت کی وجہ سے مجبور تھا۔ ایسی باتیں کر کے آپ چند لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں، لیکن ان ہزاروں لاکھوں وفادار مسیحیوں کا کیا کریں گے جو سچ مچ آپ کی اس عادت سے ہرٹ ہوئے، آپ کی اس بات سے جن کے دل ٹوٹے کہ آپ نے کر کیا دیا؟ آپ دلیل دے رہی کہ میں نے چرچ میں پکاریں دی اور کوئی بولا نہیں۔ یہاں مجھے یاد آ گئے ایک پرانے پادری صاحب جو کہ 2 نمبر نکاح کرنے میں بڑے مشہور تھے، تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جی میں پکاریں ضرور دیتا ہوں۔ تو ایک دفعہ کسی نے ان سے عذرائے مذاق پوچھ لیا کہ جی آپ پکاریں دیتے کہاں؟ انہوں نے کہا جی میں پکاریں دیتا ہوں جہاں دینا روا ہے، لوگوں کے درمیان۔ تو اس سے پوچھا کہ بھئی لوگوں کے درمیان تو دیتے تو لوگ آگے سے بولتے نہیں ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ
پکارے دیتے ہیں لیکن ایک قبرستان میں جا کے پکارے دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے لوگ آپ کے گناہ میں آپ کے شریک ہیں تو آپ ایک طرح سے قبرستان میں ہی کام کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی غیرت مند مسیحی نہیں تھا جو بولتا، کوئی بھی غیرت مند مسیحی نہیں تھا جو کھڑا ہوتا اور آپ کو بتاتا کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ ہم ایک بہت بڑے جلسے میں شریک ہوئے۔ وہ جلسہ یوحنا آباد سے نکلا، بعد میں وہ مال پہ گیا اور مال پہ جا کر اس نے بہت بڑا جلوس نکالا۔ میں تب عمر میں بہت چھوٹا تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ جلوس کس کے لیے تو میں حیران رہ گیا کہ اس وقت کہا گیا تھا کہ ہمارا جو شناختی کارڈ ہے اس میں ایک مذہبی خانہ بنایا جائے کہ کون مسیحی ہے، کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، اور ہم نے تب یہ قبول کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ہم نے اس بات کو قبول نہیں کیا تھا، ہم نے اس کے خلاف احتجاج کیا تھا اور ہم سڑکوں پہ نکل آئے تھے۔ اسی وجہ سے آج بھی آپ کے شناختی کارڈ میں مذہبی خانہ موجود نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اس وقت ہم حکومت کے خلاف اٹھے تھے، اس وقت ہم عدالت کے خلاف اٹھے تھے، اور اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ہم اس ملک کے خدمت گزار لوگ ہیں، ہم لوگ نہیں ہیں۔ پاکستانی مسیحی محض لوگ نہیں ہیں، پاکستانی مسیحی وہ لوگ ہیں جو پاکستانی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، چاہے وہ صفائی کریں، چاہے وہ مریضوں کو ٹھیک کریں، چاہے وہ بچوں کو پڑھائیں، چاہے وہ کوئی بھی کام کریں، ہم اس ملک کے خدمت گار لوگ ہیں۔ اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ خدا کے کلام کے مطابق چلتے، اگر آپ خداوند کے کلام کو پڑھ کے بات کرتے تو آپ کبھی بھی اس طرف نہ جاتے جو آپ نے کیا ہے۔ آپ نے تو بالکل ہی بغیر سوچے سمجھے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ملتی، کہ آپ نے ایک ایسی شادی کروا دی جس کے بارے میں استثناء میں منع کیا گیا، جس کے بارے میں کرنتھیوں کے خط میں منع کیا گیا، جس میں پرانے عہد نامے کی شریعت بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی اور نئے عہد نامے کی شریعت بھی آپ کے خلاف ہی جاتی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مجبور تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بالکل درست کیا۔ میں حیران ہوں کہ آپ تھوڑا سے بھی محسوس نہیں کر رہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے، آپ نے کتنے لوگوں کا دل توڑا ہے، آپ نے کتنے بے راہ روی کرنے والے لوگوں کا ساتھ دے دیا ہے۔ کتنے سارے لوگ ہوں گے جو کل آپ کے پاس آئیں گے ایک ایفیڈیوٹ لے کے اور کہیں گے کہ جی ہم تو بالغ ہیں، آپ ہمارا نکاح پڑھ دیں۔ اور ایسا کون سا حکم نامہ جاری کر دیا تھا حکومت نے آپ کے لیے، جس کے لیے ہمارے یہ ہزاروں لاکھوں جو پاکستانی مسیحی وکیل ہیں ان میں سے کوئی کھڑا نہیں تھا ہو سکتا؟ آپ بات تو کرتے، ہمارے وکیل آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ ہزاروں لوگ جو آپ کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اب تیار ہیں، ان میں سے کتنے ہوتے جو آپ کے ساتھ ہوتے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، آپ کے لیے جلوس نکالتے، آپ کے لیے آواز اٹھاتے، پوری دنیا میں لوگوں کو بتاتے کہ ہمارے اس بھائی کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ لیکن تصاویر دیکھیں، تصاویر میں آپ مجبور نہیں لگ رہے، آپ کی باتیں میل نہیں کھا رہی۔ بھائی صاحب، آپ سے غلطی ہوئی ہے اور آپ نے آخر میں غلطی کی معافی مانگ کر اپنی اس بات کو مان لیا ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ اور جب غلطی کو مانتے ہیں تو اس کے بعد دلائل نہیں دیتے بلکہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے خدارا اب اپنے غلط نقطہ نظر کو جسٹیفائی نہ کریں، بلکہ آپ کی معافی کے بعد تو یہ بحث ہی ختم ہو گئی ہے۔ شکریہ۔